آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، کوئی بندہ بھی اس وقت تک اپنی جگہ سے اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب عطا نہ کر دے۔ 4 سوال اس سے پوچھے جائیں گے تب وہ آگے پیچھے چل سکے گا، وگرنہ وہ اپنے قدم اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں کر سکے گا۔ میرے کریم مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلا سوال جو اللہ کی عدالت میں اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا عن عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے میں نے دنیا میں تجھے عمر عطا کی تھی، میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، بتا کہ تو نے اپنی عمر کن کاموں میں فنا کی ہے؟ کیا دنیا داری کے اندر فنا کی ہے؟ دنیا کے کام کاج کے اندر فنا کی ہے؟ دنیا کا مال کمانے کے اندر فنا کی ہے؟ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر تو نے اپنی زندگی فنا کی ہے، یا میری ذات کے بارے میں معرفت الہیہ حاصل کر کے تو نے اپنی زندگی گزاری ہے؟ میرے سجدوں کے اندر تیری زندگی گزری ہے، میری بندگی کے اندر تیری زندگی گزری ہے، میرے نیک کاموں کے اندر تیری زندگی گزری ہے۔ اے میرے بندے بول عن عمرہ فیما افناہ، کہ میں نے تجھے عمر عطا کی تھی، تو نے کس کام کے اندر عمر فنا کی ہے؟ کس کام کے اندر اپنی عمر کو تباہ کیا ہے؟ کس کام کے اندر اپنی عمر تو نے گزاری ہے؟ پہلا سوال تو اس بندے سے یہ ہوگا۔ پھر دوسرا سوال اس بندے سے میرا اللہ اس کی جوانی کے بارے میں کرے گا، فرمائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے میرے بندے میں نے تجھے عمر عطا کی تھی اور اس عمر کے اندر میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، میں نے تجھے شباب عطا کیا تھا، تیرے جسم کے اندر قوت تھی، تیرے جسم کے اندر طاقت تھی، تیرے جسم کے اندر توانائی تھی، اور تو اس توانائی سے کیا تو نے فائدہ حاصل کیا؟ کیا تو اس جوانی کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبا رہا؟ دنیا کے سرسبز و شاداب باغات کے اندر تیری سوچیں گم سم رہی؟ اے جوان اس وقت دنیا کے اندر کیا تو عشق و مستی کے مزے لے رہا تھا، یا اس جوانی کو تو نے میرے نام کر دیا تھا؟ اس جوانی کو تو نے اللہ کے کاموں میں لگا دیا تھا؟ اس جوانی کو تو نے رب کی دین کی سربلندی کے لیے صرف کر دیا تھا؟ کیا اس جوانی کو تو نے غریبوں کے کام کاج آنے میں لگا دیا تھا؟ کیا اس جوانی کو تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر بسر کیا تھا؟ یا اس جوانی کو تو نے زنا کے اندر، شراب کے اندر، حرام کاموں کے اندر، جوئے کے اندر، ڈاکے کے اندر، رشوت کے اندر، سود خوری کے اندر، یا دنیا کے مال کمانے کے اندر صرف کیا تھا؟ اے میرے بندے میں نے تجھے اس جوانی میں شباب دیا تھا، جوانی دی تھی، بتا کہ تو نے اس جوانی کو کس کام میں گزارا؟ جب یہ دوسرا سوال ہوگا پھر تیسرا سوال اس بندے سے ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ، اے میرے بندے میں نے پہلے تجھے عمر عطا کی تھی، پھر اس عمر کے اندر میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، پھر میں نے تجھے اس جوانی میں مال عطا کیا تھا، مجھے یہ بتا کہ جو میں نے تجھے مال دیا تھا وہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا؟ اللہ اکبر، توجہ کرنا میرے بھائیوں میرے دوستو، میرا اللہ اس بندے سے تیسرا سوال کرے گا او میرے بندے میں نے تجھے دنیا کی زندگی کے اندر جو آزمائش کی زندگی تھی، جو امتحان کی زندگی تھی، اس امتحان کی زندگی میں نے تجھے مال دیا تھا، بتانا وہ تو نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ کہیں تو نے حرام طریقوں کے ساتھ مال تو نہیں کمایا تھا، کہیں تو نے رشوت خوری کر کے مال تو نہیں کمایا تھا؟ حالانکہ میرے اللہ کا، میرے نبی کا فرمان موجود ہے الراشی والمرتشی
کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اللہ نے انہیں جہنم کا وعدہ سنا رکھا ہے، جہنم کی وعید سنا رکھی ہے۔ کہیں تو نے جھوٹ بول کر مال تو نہیں کمایا، کہیں تو نے سود خوری کر کے مال تو نہیں کمایا، ڈاکہ مار کے مال تو نہیں کمایا، کہیں تو نے کوئی اور غلط کام کر کے مال تو نہیں کمایا۔ اللہ اکبر، یہ تو مال حاصل کرنے کا میرا اللہ سوال کرے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا۔ پھر میرا رب آگے اعلان کرتا ہے مال تو نے حاصل کر لیا، اس دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں ڈوب کر، دوسروں کو دیکھ کر کہ فلاں کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، فلاں کروڑوں کا مالک ہے، میں ہزاروں کا مالک کیوں ہوں، فلاں اربوں کے اندر کھیل رہا ہے، فلاں کی بڑی کوٹھیاں ہیں، فلاں کی بڑی جائیداد ہے، میری اتنی جائیداد کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو نے دھوکہ دے کر مال کمایا، تو نے جھوٹ بول کر مال کمایا، تو نے رشوت دے کر مال کمایا، تو نے حرام خوری کر کے مال کمایا۔ مال تو نے کما لیا، چاہے تو نے حلال طریقے سے مال کمایا۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے فیما انفقہو، او میرے بندے مال تو نے حاصل کر لیا، لیکن ذرا یہ بھی تو بتا اس مال کو تو نے خرچ کن کاموں پہ کیا ہے؟ کیا تو نے اس مال سے اللہ کے دین کی مدد کی ہے؟ کیا اللہ کے گھر کی مدد کی ہے؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کیا تو نے اس مال کو صرف کیا ہے؟ یا اس مال سے تو نے اپنی شادیوں کے اندر، اپنی فنکشنوں کے اندر، اپنی ان شادیوں میں گانے باجے والوں کو تو نے وہ مال دیا، اس مال سے تو نے شراب نوشی کی، اس مال سے تو نے لوگوں کے دل دکھائے، اس مال سے تو نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ جب میرا اللہ اپنے بندے کو اپنی عدالت کے اندر کھڑا کر کے یہ سوال کرے گا، اب دنیا کے اندر اس نے جس طریقے کے ساتھ مال کمایا ہوگا، میرا رب اس سے پوچھتا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انسان کو حلال طریقوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مال کمانا چاہیے، اسے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ، حلال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل میں خوف رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اسے مال کا اصول کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، او دنیا داروں، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اگر کوئی کروڑوں کے اندر، اربوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، تم اس کو دیکھ کر اپنی زندگی حرام کاموں کے اندر بسر نہ کرو، تم اپنی زندگی کو تباہی کے اندر نہ ڈالو، تم اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، حلال کے اندر اپنی زندگی گزارو، جھوٹ بول کر اپنا مال حاصل نہ کرو، دھوکہ دے کر اپنا مال حاصل نہ کرو، چوری کر کے اپنا مال حاصل نہ کرو، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل نہ کرو، دنیا کے اور غلط طریقے استعمال کر کے مال حاصل نہ کرو۔ اس لیے کہ میرے آقا نے غریبوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جب کل قیامت کا دن آئے گا، جنت میں جانے کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ غریبوں کو امیروں سے 5000 سال پہلے اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ این اکتسبہ فیما انفقہ، اللہ اس سے مال کے بارے میں پوچھے گا کہ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ رمضان انسان کو زندگی کے ایک مشن، زندگی گزارنے کے ایک طریقہ بتلاتا ہے کہ جس طرح انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے
اب اس کی خلوتیں بھی اللہ کے خوف میں گزرتی ہیں، اس کی جلوتیں بھی اللہ کے خوف میں گزرتی ہیں۔ انسان روزے سے ہوتا ہے حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا، انسان روزے سے ہوتا ہے بیوی کے قریب نہیں جاتا، انسان روزے سے ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، انسان روزے سے ہوتا ہے غلط کاری نہیں کرتا، دل میں خوف رکھتا ہے۔ اور یہ صرف ایک ماہ کی پریکٹس سے پوری زندگی کا سبق ملتا ہے کہ حضرت انسان اگر تو ایک ماہ اللہ کے خوف میں گزارتا ہے، تیری صبح بھی اللہ کے نام، تیری شامیں بھی اللہ کے نام، تیری خلوتیں بھی اللہ کے نام، تیری جلوتیں بھی اللہ کے نام ہیں، تو پھر بول کہ پوری زندگی تجھے ایسے گزارنی ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی تیرے اللہ کے نام جب ہو جائے گی، اللہ تجھے اس دنیا میں بھی عزتیں عطا کر دے گا، اللہ تجھے آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما دے گا۔